اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الذین یتخذون الکافرین اولیاء من دون المؤمنین ایبتغون عندهم العزة فإن العزة للہ جميعا وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا صدق اللہ العظیم۔ کل کے درس میں آپ نے گوئی کے متعلق سنا، گوئی سچی کے کیا فوائد ہیں، اس کی کیا جزا ہے، گواہی جھوٹی ہو تو اس کی کیا سزا ہے، پھر کن کن لوگوں کی گواہی قابل قبول ہوگی اور کن کی نہیں ہوگی، پھر آخر میں یہودیوں کا، کفار کا بار بار مومن ہونا، بار بار کفر اختیار کرنا، اس کا ذکر تھا۔ اس سے پہلے جہاں کہیں بھی کفار کا ذکر تھا تو اس سے کافر مراد تھے۔ آج اللہ رب العزت منافقین کا ذکر فرما رہے ہیں، سپارے کے آخر تک منافقین کا ذکر چلے گا۔ دیکھیں جی، ایک ہوتا ہے کافر، ایک ہوتا ہے مومن اور ایک ہوتا ہے منافق۔ کافر وہ ہوتا ہے جو نہ زبان سے لا الہ الا اللہ کا اقرار کرتا ہے، نہ دل سے تصدیق کرتا ہے، اور مومن وہ ہوتا ہے جو زبان سے بھی لا الہ الا اللہ کا اقرار کرتا ہے اور دل سے بھی لا الہ الا اللہ کی تصدیق کرتا ہے، اور منافق وہ ہوتا ہے جو زبان سے لا الہ الا اللہ کا اقرار تو کرتا ہے لیکن دل سے لا الہ الا اللہ کی تصدیق نہیں کرتا۔ کافر یہ بھی دشمن ہے، منافق یہ بھی دشمن ہے، لیکن چونکہ کافر کا کفر عام ہوتا ہے، وہ ظاہراً معلوم ہوتا ہے کہ یہ کافر ہے اور یہ ہمارا دشمن ہے، اور اس سے بندہ اگر بچاؤ حاصل کرے تو بندہ بچاؤ حاصل کر سکتا ہے، اس کا مقابلہ کرنا چاہے تو بندہ کر سکتا ہے، کیونکہ پتہ ہوتا ہے یہی ہمارا دشمن ہے۔ اور منافق کا کفر اندر چھپا ہوتا ہے، بندے کو پتہ نہیں چلتا کہ یہ مخلص ہے یا منافق ہے، اپنے ہے یا بیگانہ ہے، دوست ہے یا دشمن ہے، تو اس کا چونکہ مقابلہ کرنا بھی بڑا مشکل ہوتا ہے، اس کی جانچ پڑتال کرنی بھی بڑی مشکل ہوتی ہے۔ تو یہاں سے اللہ پھر منافقین کی نشاندہیاں کرتے ہیں۔ منافقین کرتے کیا ہیں؟ منافقین کی پیچھے آپ نے طرح طرح کی خباستیں، مکاریاں سنی ہیں۔ ان آیات کے اندر اللہ رب العزت منافقین کی دغا بازیوں کو، ان کی چلاک بازیوں کو بیان فرماتا ہے۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے کہ الذین یتخذون الکافرین اولیاء من دون المؤمنین، وہ لوگ جو کافروں کو اپنا دوست ہم نوا بناتے ہیں، من دون المؤمنین سوائے مومنوں کے۔ ان کی کفار کے ساتھ دوستی لگانے کی غرض کیا ہوتی ہے؟ ایبتغون عندهم العزۃ، وہ کفار کے ہاں دوستی اس لیے لگاتے ہیں تاکہ انہیں وہاں سے عزت ملے، تاکہ انہیں وہاں سے فوائد ملیں۔ مسلمانوں سے تو ملتی نہیں ہے، تو چونکہ جو مخلص ہوتا ہے وہ مخلصانہ مشورے دیتا ہے، اور جو منافق ہوتا ہے تو وہ منافق جا کر اپنے دوست یاروں سے مال بٹورنے کی غرض ہوتی ہے، اور وہ یہ سوچتے ہیں کہ ہمیں کفار کے ساتھ دوستی لگانے سے، یہودیوں کے ساتھ دوستی لگانے سے ہمیں کچھ فائدے ملیں گے، عزت ملے گی۔ تو اللہ فرماتے ہیں فَإِنَّ الْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا، عزت اور ذلت یہ تو اللہ کے ہاں، یہ ساری چیزیں تو اللہ دیتا ہے۔ اسی طرح اللہ رب العزت 27ویں پارے میں فرماتے ہیں فَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ، اللہ کے ہاں تو عزت ایمان والوں کے لیے، ولی رسول ہی اس کے رسول کے لیے، نہ کہ کافروں کے لیے، نہ کہ منافقوں کے لیے۔
اور یہ منافق یہ سمجھتے ہیں ہم یہودیوں کے ساتھ دوستی جاری لگائیں گے وہاں سے ہمیں عزت ملے گی۔ ظاہر بات ہے بندہ منافق ہونا جی تو وہ دوسروں کے پاس جائے گا، دشمنوں کے پاس جائے گا، مقابلے والوں کے پاس جائے گا، مومنوں کے بجائے وہ کفار کے پاس جائے گا۔ کافر سمجھیں گے کہ یہ کافر تو یہی خیال کرتے ہیں یہ بندہ منافق ہے، تو وہ اس کی آؤ بھگت کرتے ہیں جی، اس کو اپنے اچھے خاصے بستروں پہ بٹھاتے ہیں، اس کو اچھے اچھے کھانے کھلاتے ہیں، اس کے تحفے تحائف نذرانے دیتے ہیں۔ تو منافق یہ سمجھتا ہے کہ یہ میری عزت کرتے ہیں۔ تو فرمایا فإن العزت للہ جمیعا، عزت ذلت دینا یہ میرے رب کے ہاتھ میں۔ اللہ فرماتے ہیں عزتیں تو ساری میرے پاس ہیں۔ وقد نزل علیکم فی الکتاب ان اذا سمعتم، اللہ فرماتے ہیں اپنے پیغمبر کو، میرے پاک پیغمبر اللہ نے اتارا ہے تمہارے اوپر اس کتاب کے اندر، ان اذا سمعتم، جب تم سنو نا جی، آیات اللہ، اللہ کی آیتوں کے بارے میں، یکفر بہا، ان آیات کا انکار کیا جا رہا ہو، کسی مجلس میں جاؤ، کسی محفل میں جاؤ، وہاں پر اللہ کی آیات کا انکار کیا جا رہا ہو، وہاں پر لوگ اللہ کی آیات کے ساتھ وَيُسْتَهْزَأُ بِهَا، مذاق کیا جا رہا ہو، دین کے ساتھ مذاق کیا جا رہا ہو، اللہ نے اپنے پیغمبر کو فرمایا فَلَا تَقْعُدُوا مَعَهُمْ، میرا پاک پیغمبر ان کے ساتھ مت بیٹھ، حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ، یہاں تک کہ وہ کسی اور بات کے اندر مشغول ہو رہا ہو۔ دیکھیں جی محفلیں ہوتی ہیں، مجلسیں ہوتی ہیں، تو اللہ کیا کہتے ہیں جی، اگر کسی محفل کے اندر شریعت کی دھجیاں اڑائی جا رہی ہوں، شریعت کے حکموں کو پامال کیا جا رہا ہو، اللہ کے قرآن کی بے حرمتی کی جا رہی ہو، اولیاء اللہ کی بے حرمتی کی جا رہی ہو، ان کو برے القابات سے یاد کیا جا رہا ہو، صحابہ پہ طعن و تشنیع کیا جا رہا ہو، ایسی محفلیں جہاں پر بدعات رسومات ہو رہی ہوں، فرمایا فَلَا تَقْعُدُوا مَعَهُمْ، ان لوگوں کے ساتھ مت بیٹھو جی۔ آگے فرمایا اِنَّكُمْ اِذًا مِثْلَهُمْ، جو بندہ ایسے لوگوں کے پاس بیٹھے گا جس محفل کے اندر دین کی اور اسی طرح شریعت محمدیہ کی دھجیاں اڑائی جا رہی ہوں، قرآن کے ساتھ مذاق کیا جا رہا ہو، قرآن والوں کے ساتھ مذاق کیا جا رہا ہو، علماء کی تذلیل کی جا رہی ہو، تحقیر کی جا رہی ہو، تو ایسی محفل میں بیٹھنے والا بندہ انہی میں سے ہوگا جی۔ اس کے سامنے تو ساری برائیاں ہو رہی ہیں جی، دین کے بارے میں خرافات کی جا رہی ہیں، قرآن کے ساتھ مذاق ہے، قرآن والوں کے ساتھ مذاق ہے، مسائل کے ساتھ مذاق ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے ساتھ مذاق ہے، اسی طرح اس محفل کے اندر بدعات رسومات ہو رہی ہیں، تو فرمایا وہ بندہ انہی میں سے ہے جی۔ اگر نہیں بولتا تو وہ بندہ انہی میں سے ہے، اگر بولتا ہے تو ظاہر بات ہے اس بندے کے بولنے کی وجہ سے مزید دین کے اندر خرابی آئے گی جی، بگاڑ آئے گا۔ اس لیے فقہا کہتے ہیں نا جی، بندے کو ہر جگہ پہ تقریر جھاڑنے کی ضرورت نہیں ہے، جس کا ذوق شوق ہوگا وہ تقریر سنے گا جی، جس کا ذوق شوق ہوگا وہ درس میں بیٹھے گا، اس لیے کسی کو ہم روکتے نہیں ہیں جی، جو آتا ہے بے شک ہے، نہیں آتا تو نہ ہے جی، ہمارا اس میں کیا ہے، ہم نے اللہ کی رضا کی خاطر دین کا کام کرنا ہے جی، جس کو ذوق شوق ہوگا تو وہ آئے گا جی۔ لیکن ایسی محفل کے اندر جہاں پر قرآن کی بے حرمتی کی جا رہی ہو، یہاں پر احادیث رسول کی بے حرمتی کی جا رہی ہو، یا شریعت کے احکاموں کو پامال کیا جا رہا ہو، اس محفل کے اندر ہرگز ہم نہیں بیٹھیں گے، اس محفل کے اندر بیٹھنا جائز نہیں ہے۔ جو بندہ اس محفل کے اندر بیٹھے گا اگرچہ وہ کچھ بولتا نہیں ہے، حق کی بات کر بھی نہیں سکتا، تو اللہ کے قرآن نے فرمایا وہ بندہ انہی میں سے ہوگا جی۔ جو بندہ ایسی محفلیں اٹینڈ کرتا ہے تو وہ انہی میں سے ہوگا جی۔ اب دیکھیں جی، ان اللہ جامع المنافقین والکافرین فی جہنم جمیعا، آگے اللہ نے فرمایا ایسی محفلیں اٹینڈ کرنے والا، تو ظاہر بات ہے جی، بات منافقوں کی چل رہی ہے، تو منافقوں کی ایسی محفلیں ہوا کرتی تھی، جب یہودیوں کے پاس کفار کے پاس جایا کرتے تھے تو ان کی ایسی محفلیں ہوا کرتی تھی۔ فرمایا اللہ جمع کرنے والا ہے کافروں کو، منافقوں کو، فی جہنم جمیعا، سب کے سب کو جہنم کے اندر۔ الذین یتربصون بکم، یہاں سے منافقین کی ایک اور خباثت ہے جی، منافقین کی ایک عادت یہ بھی تھی، اندر کفر چھپایا ہوتا تھا، اوپر سے کلمہ پڑھا کرتے تھے۔ اللہ کا پاک پیغمبر جب میدان جنگ میں جایا کرتا تھا جہاد کے لیے، تو ظاہر بات ہے یا بندہ شکست کھاتا ہے یا بندہ فتح پا کر واپس آ جاتا ہے۔ اب وہ سوچتے اگر مسلمانوں کو شکست ہوئی ہے تو ہم یہ پینترا بولیں گے جی، اگر فتح ہو جائے تو ہم یہ بات کریں گے جی۔ اب کیا ہوتا ہے جی، جب مسلمانوں کو فتح ہوتی تو
کہتے الم نکم معکم، کیا ہم تمہارے ساتھ نہیں تھے؟ ہم نے تمہارا ساتھ دیا، ہم نے تمہیں سپورٹ کی، ہم بھی تو کلمہ پڑھنے والے ہیں جی، ہم تمہارے ساتھ اگر نہیں گئے تو پیچھے سے تمہاری مدد تو کرتے رہے جی، تمہارے گھر والوں کی خیر و عافیت کرتے رہے جی، ان کے بارے میں پوچھ تاچھ کرتے رہے جی، ہم تمہیں سامان مہیا کرتے تھے جی، لہٰذا اب مال غنیمت کے اندر ہمارا بھی حصہ بھی نکالو جی۔ اور اگر مسلمان ہار جاتے، شکست ہو جاتی، تو یہ منافق کفار کے پاس جاتے، یہودیوں کے پاس جاتے تو کہتے قالوا الم نستحوذ علیکم، کیا ہم تمہارے اوپر غالب آنے والے نہیں تھے؟ اگر ہم مسلمانوں کے درمیان میں رکاوٹ نہ بنتے، ان کو عجیب و غریب قسم کے کرتب نہ دکھاتے، ان کو باتیں نہ بتاتے، تو وہ تمہارے اوپر حملہ نہ کرتے، تمہیں مغلوب نہ کر دیتے جی، وہ خود غالب ہو جاتے۔ ہم بیچ میں آئے، ہماری وجہ سے تم بچ گئے ہو، تمہیں فتح ملی ہے اور وہ مغلوب ہوئے، لہٰذا اب ہمارا حصہ نکالو۔ ادھر سے بھی حصہ نکالتے، وہاں سے بھی حصہ نکالتے۔ وَنَمْنَعَكُم مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ، یا یوں ہو جاتا کہ جنگ شروع ہوتی تو کسی نہ کسی بہانے سے، کسی نہ کسی وجہ سے رک جاتی تھی، تو وہ جاتے ان کے پاس، کہتے دیکھو ہم نے مسلمانوں کو روکا، ہم نے کہا جنگ لڑو گے یہ اتنا تمہارا نقصان ہوگا، اتنے بندے شہید ہوں گے، ان کی تعداد زیادہ ہے، یا یہ جیسے کیسے بھی کر کے کسی وجہ سے جنگ رکتی تو وہ کہتے یہ کارنامے ہمارے ہوتے تھے، اور وہ ان کو کہتے ہمارا حصہ نکالو جی۔ اللہ یحکم بینکم یوم القیامہ، پس اللہ رب العزت فیصلہ فرمائے گا تمہارے درمیان یوم القیامت، قیامت والے دن۔ منافقوں کو کہا وَلَن يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا، اللہ ہرگز کافروں کو مسلمانوں کے اوپر غلبہ نہیں دے گا جی۔ وقتی طور پر غالب آ جائیں تو یہ کوئی بعید نہیں ہے جی، وقتی طور پر جنگ ڈھول کی مانند ہوتی ہے جی، کبھی ایک طرف سے پیٹا جاتا ہے، کبھی دوسری طرف سے پیٹا جاتا ہے، کبھی ڈما ڈول ہو جاتا ہے، کبھی کیا ہو جاتا ہے جی، ایک طرف شکست کھا جاتے ہیں، کبھی ایک طرف فتح ہو جاتی ہے، یہ وقتی معاملات ہوتے ہیں۔ لیکن ایک دن ایسا آئے گا جہاں پر کیا ہے جی، مسلمانوں کی فتح ہی فتح ہوگی، کفار کی شکست ہی شکست ہوگی، وہ محشر کا میدان ہوگا، اللہ کا دربار ہوگا جی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الذین یتخذون الکافرین، وہ لوگ جو بناتے ہیں کافروں کو اولیاء دوست، من دون المؤمنین، سوائے ایمان والوں کے، ایبتغون، کیا وہ تلاش کرتے ہیں، عندہم العزت، کافروں کے ہاں عزت، فإن العزت للہ جمیعا، بس بے شک عزت اللہ کے لیے سب کی سب، وقد نزل، تحقیق و تارا اس اللہ نے، علیکم تمہارے اوپر، فی الکتاب، کتاب میں، ان اذا سمعتم، یہ کہ جب تم سنو، آیات اللہ کی، اللہ کی آیتوں کے بارے میں، یکفر بہا، ان کا انکار کیا جا رہا ہو، ویستہزأ بہا، ان کے ساتھ مذاق کیا جا رہا ہو، فلا تقعدوا معهم، پس مت بیٹھو ان کے ساتھ، حتی یخوضوا فی حدیث غیری، یہاں تک کہ وہ مشغول ہو جائیں کسی اور بات کے اندر، انکم اذا مثلہم، بے شک تم اذا مثلہم، اس وقت انہی جیسے ہوگے، ان اللہ جامع المنافقین، بے شک اللہ جمع کرنے والا ہے منافقوں کو، والکافرین، کافروں کو، فی جہنم جمیعا، جہنم کے اندر سب کے سب کو، الذین، وہ لوگ، یتربصون، وہ منافق، یتربصون، جو انتظار میں رہتے ہیں، جو آپ کے اوپر حوادثات کے آنے کا انتظار کرتے رہتے ہیں، فَإِن كَانَ لَكُمْ، پس اگر ہو تمہارے لیے، فتح من اللہ، اللہ کی جانب سے فتح، قالوا، کہتے ہیں، الم نکم معکم، کیا ہم تمہارے ساتھ نہیں تھے، ہم نے تمہارا ساتھ نہیں دیا تھا، وَإِن كَانَ لِلْكَافِرِينَ نَصِيبٌ، اور اگر ہو کافروں کے لیے نصیبٌ، کچھ حصہ، غلبہ، قالوا، تو کافروں کو کہتے ہیں، الم نستحوذ علیکم، کیا ہم غالب آنے والے نہیں تھے تمہارے اوپر، ونمنعکم، کیا ہم نے نہیں روکا تھا تم کو، من المؤمنین، ایمان والوں سے، فاللہ یحکم، پس اللہ فیصلہ فرمائے گا، عملا بینکم، تمہارے درمیان میں، یوم القیامت، قیامت والے دن، ولن یجعل اللہ، اور ہرگز اللہ نہیں کرے گا، للکافرین، کافروں کے لیے، علی المؤمنین، اوپر ایمان والوں کے لیے، سبیلا، کوئی راستہ۔